الحمدللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 82 اور مزید آگے انشاءاللہ آج ہمارے درس کا حصہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی اور انہیں مصر سے نکال کر شام کی طرف راستہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے اور دریائے نیل میں راستے بننے کے بعد عطا فرما دیا، تو دوسری طرف جب وہ لوگ نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ احکام بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، اور وہ یہ تھے کہ تم پاکیزہ مال جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں حد سے بڑھنا نہیں۔ اللہ نے تم پہ من اور سلوہ اتارا ہے، یعنی پکا پکایا کھانا، تو اس میں حد سے تجاوز مت کرنا۔ انہیں حکم تھا کہ جتنی ضرورت ہے دسترخوان پہ کھاؤ اور کھا کر اٹھ جاؤ، جمع نہ کرو، دسترخوان خود ہی آسمان پہ اٹھ جائے گا، اگلے ٹائم پھر پکا پکایا نیا کھانا آ جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے حد سے تجاوز کیا تو میرا تم پر عذاب یقینی ہو جائے گا۔ اچھا، بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کھانا جو پکایا ہوا آتا تھا کھایا بھی اور اٹھا کر بھی لے گئے، تو یہ ان کی ایک نافرمانی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ نے اسی نصیحت میں آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس پر میرا عذاب نازل ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، جس پر میری ناراضگی ہو گئی وہ برباد ہو گیا۔ تو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی والا کام کرتے ہیں اللہ انہیں ضائع فرما دیتا ہے، برباد فرما دیتا ہے۔ عارضی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو خوشحالی ہوگی، جیسے انہوں نے عارضی طور پہ کچھ عرصے تک یہ کام کیا ہوگا، کھایا بھی اٹھا کے بھی لے گئے، لیکن بعد میں تو اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، انہیں بندر بنایا گیا۔ اسی طرح ہماری امت کے اندر بھی حکم ہے اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرو، ورنہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اسے ضرور ضائع اور برباد فرما دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ظاہری کچھ عرصے تک بڑے خوشحال، بڑے عیش تم تراک میں نظر آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، وہ بصیر سمیع عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے تو انہیں دیکھ کر عبرت دوسرے اٹھاتے ہیں، یا اللہ تو اپنی پکڑ سے بچا، کل تک جو ایسا تھا آج وہ اس برے حال کے اندر ہے۔ یہ سب اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں ضرور معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے اور پھر ہدایت پر مستقل جمع رہے، پھر نہ جائے دوبارہ۔ تو یہاں پہ 4 باتیں فرمائی ہیں: توبہ، ایمان، اچھے اعمال اور مسلسل ہدایت پہ کاربند رہنا۔ اب یہ ہدایت پہ اپنی کوشش تو کرتا رہے، اور نماز پڑھنا بھی ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو نیک عمل کرتا رہے گا تو اللہ اسے نیکی کی ہدایت بھی اور نیکی پہ استقامت بھی دیتا رہے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ہے کہ جو ہدایت پر مستقیم رہے، مسلسل چلتا رہے، تو پھر اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ عطا فرماتے۔
فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. جب اس کو نکال کر اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہوگا تو فرشتے ساتھ ہوں گے. تو یہ پوچھے گا کون ہو؟ کہاں ہم وہی ہیں جو دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتے تھے. انسان سیدھے راستے پر آئے تو صحیح، چلنے کی کوشش تو کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، حرام کو چھوڑے، حلال کو اختیار کرے، جو اللہ کے تقوی کو اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے عطا فرمائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ سوچ اور گمان بھی نہیں رکھتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار حرام، چیٹنگ، سود، رشوت، اسی میں ہی عیش تم تراک ہے. نہیں، اللہ نے حلال میں اس سے ہزاروں درجے برکت رکھی ہے، اس سے زیادہ برکت رکھی ہے، اس سے زیادہ رزق کی کشادگی رکھی ہے. ہمیشہ اچھے راستے کا ہی انتخاب کیا جائے، تقوی کا، حلال کا، اللہ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے، ضرور. تو فرمایا میں اسے بخش دوں گا جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے اور پھر اس پہ قائم رہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. جب بھی اس طرح کی آیتیں آئیں تو صحابہ کرام کا، حضور کا طریقہ تھا تو فوراً وہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. جب نعمتوں کا تذکرہ ہو فوراً وہ تلاوت روک کر دعا کرتے تھے، یا اللہ تو ہمیں یہ عطا فرما دے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نصیحت کر کے اور ملک شام میں انہیں ایک جگہ ٹھہرا کر، جب من اور سلوہ اتر رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ان کا ہو گیا ہے، کچھ نصیحتیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا جب شام میں تھے، مصر میں تھے، کہ ہم تمہیں کچھ عطا کریں گے. تو وہ احکام تھے، وہ تورات تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ 70 کے قریب لوگوں کو منتخب کرتے. تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے چل رہے تھے مصر سے، تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی اور ان کے 12 قبیلے تھے. 6 لاکھ تعداد، 12 قبیلے، اور دریائے نیل میں 12 ہی راستے بنے تھے. تو 12 قبیلے اپنے الگ الگ راستوں سے گزرے تھے. اور تفسیر میں یہاں تک آتا ہے، جو نقل سینہ بسینہ ہو رہا ہے، کہ صرف پانی رکا ہی نہیں تھا، راستے بنے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ راستے شیشے نما تھے کہ جس میں ایک راستے والے دوسرے والوں کو دیکھ رہے تھے، اور کھڑکیاں بھی تھیں ان میں کہ ادھر والے ان سے بات بھی کر رہے تھے. اللہ اکبر. بظاہر عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہی اللہ کی قدرت ہے، اور اس پہ ایمان رکھنا فرض اور لازم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کے لیے خشک راستے بنا دو. اور حضرت موسیٰ نے عصا مار کر وہ راستے بنائے. اب بنانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے تم یہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بھوک لگے گی، بھوک کا مٹانا اللہ مٹانے والا ہے، لیکن اس کو جوڑ دیا ہے رزق کے ساتھ. شفا اللہ دینے والا ہے، لیکن اسے جوڑ دیا ہے دوا کے ساتھ. اسی طرح فرشتے مقرر تھے کہ روح قبض کریں. پہلے یہ ہوتا تھا بیماریاں نہیں، انسان چل رہا ہے، چلتے ہوئے اس کی روح قبض ہو گئی، بات کر رہا ہے اس کی روح قبض ہو گئی. تو پھر لوگ فرشتوں کو برا کہنے لگے، خصوصاً حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، کہ یار یہ چلتے پھرتے روح نکال لیتے، انسان بات کر رہا ہے بات کرتے ہوئے روح نکال لیتے، تو برا کہتے. پھر فرشتوں نے عرض کی بارگاہ الہی میں، مولا ہم تو تیرے حکم کی پابند ہیں، یہ لوگ ہمیں برا کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے موت کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، بیماریوں کے ساتھ، ایکسیڈنٹ کے ساتھ، حادثات کے ساتھ، مختلف
اب کوئی بھی حضرت اسرائیل کو نہیں کچھ کہتا، ملک الموت کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، ہارٹ فیل ہو گیا. یہ ساری چیزیں اب ہم اسباب سے جوڑتے ہیں. تو اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. تو راستے بنانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے راستے بنائیں. حضرت موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا. اسی بات کو اہل سنت بڑے واضح لفظوں میں سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ایمانیات کا حصہ ہے کہ اگر نبی یا ولی کسی کے مزار پر گئے، دعا کی، اللہ ان کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے حالات آسان فرما دے، تو ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں اسباب بنایا، ان کے در پہ آ جاؤ، یہ ہمارے صالحین ہیں، ان کے واسطے سے دعا کرو، ہم تمہاری قبول کر لیں گے. یہ اسباب ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن نے کہا ہے. قرآن پہ تو ایمان رکھنا لازمی ہے. 5واں پارہ سورہ نساء، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں یعنی گناہ ہو جائیں، جاؤ کا کاف عربی میں یو کے لیے آتی ہے کہ اے حبیب وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ تو بخشش فرما، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے اللہ میرا امتی ہے تو اس کی بخشش فرما، تو ان کو وسیلہ لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچ کے دعا کریں. اللہ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو اللہ تو ہماری دعا یہاں بھی قبول فرماتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ ہے، لیکن خصوصی فرمایا کہ تم ہمارے حبیب کے دربار میں آؤ. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے کائنات کو جوڑ رکھا ہے. وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر اللہ کے حکم تورات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں. کہیں اسٹے ہوا تو وہ 70 بھی رہ گئے اور آپ جلدی جلدی کوہ طور پہ چلے گئے. تو 6 لاکھ لوگ تھے، اس میں سے 70 کا انتخاب ہوا اور وہ بھی درمیان میں رہ گئے اور حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے. جب وہ اکیلے پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے حضرت موسیٰ پر، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، کس چیز نے آپ کو جلدی پر ابھارا اپنی قوم کو چھوڑنے پر کہ انہیں چھوڑ کے آپ جلدی آ گئے اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی سری، اے میرے مولا وہ میرے پیچھے ہی ہیں. وعجلت الیک ربی لترضی، میں تیری بارگاہ میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. تو پچھلے اتوار کو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ساری کائنات رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتی ہے، سارے انبیاء، ہمارے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور تو سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہی کرتے ہیں. کبھی کبھی اللہ اپنے پیارے محبوب کو بھی محبت کے طور پہ، شفقت کے طور پہ، ان کے ناز پورے کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ اے حبیب تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، لیکن وہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے تو یہ ان کی شان اور عظمت کی بلندی ہے جس کا اظہار ہے. مثال کے طور پہ قبلے کا مسئلہ، کہ ایک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضور چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہمارا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلۃ ترضاھا، اے حبیب اپنے چہرے کو، نماز میں ہی حکم ہوا اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لیں جسے آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ، حضور کی چاہت پہ اللہ نے اس قبلے کو تبدیل فرما دیا. اسی طرح کئی ایک احکام ہیں. بی بی عائشہ کا قول ہے کہ میں دیکھتی ہوں کئی مرتبہ آپ ادھر کوئی طلب رکھتے ہیں، ادھر اللہ آپ کی طلب کو پورا فرمانے میں جلدی فرما دیتا. سبحان اللہ.
یہ حضور کی شان ہے، یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے، اور ہم اس پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے محبوب نبی کی امتوں میں پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، کلام ہو رہا ہے، انہوں نے کہا مولا میں تیری رضا کے لیے یہاں جلدی آ گیا۔ ادھر جو پیچھے قوم تھی 6 لاکھ کے قریب، اس میں حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو نگراں مقرر فرما دیا، بھئی آپ ان کو دیکھتے رہیں، ان کی کوئی بھی بات ہو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور میں جا رہا ہوں، ان کی نگرانی آپ کریں گے۔ حضرت موسیٰ گئے تو پیچھے سے جو 6 لاکھ لوگ تھے اس میں سے 12,000 لوگوں کے علاوہ تقریباً 5,88,000 لوگ، 6 لاکھ کم و بیش سمجھ لیں، 12,000 کے علاوہ سارے کے سارے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔ وہ کیا تھا کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے تو ان کے پاس فرعون کی قوم کے زیورات تھے جو انہوں نے ادھار لیے تھے۔ وہ قوم تو مر گئی، اب جو ان کا مال تھا وہ کہلائے گا مال غنیمت۔ مال غنیمت اس امت محمدی کے علاوہ پچھلی تمام امتوں کے اندر کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسے ضائع کرنے کا حکم تھا۔ یہ بھی دیکھیے حضور کے واسطے سے ہماری امت پہ احسانات، حضور نے فرمایا ہمیں پچھلی امتوں پہ 5، بعض میں 3، بعض میں 8 وجوہات پر بلندی اور فوقیت عطا فرمائے۔ اس میں سے ایک یہ فرمایا پچھلی امتوں کی قربانی آگ جلا کر ختم کر دیتی، کوئی نہیں کھاتا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے وہ بھی خرچ کرتے تھے، ان میں سے ایک آنا انہیں واپسی نہیں ملتا تھا، اور اس کا قبول ہونا نہ ہونا دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا قربانی ہوگی، اللہ نے فرمایا گوشت ہمارے پاس نہیں آ رہا، وہ تم ہی کھا لو۔ ہمارے لیے قربانی کا گوشت، قربانی کی چیزیں کھانا حلال۔ فرمایا پچھلی امتوں میں پانی کے علاوہ طہارت کسی چیز سے نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ہماری امت کو یہ فضیلت دی، تیمم کر لو، پانی نہیں ہے، سردی ہے، بیماری ہے، تم پاک ہو جاؤ گے۔ وہ ناپاک ہی کہلاتے تھے۔ فرمایا ہمارے لیے دنیا کی ہر جگہ سجدہ کرنے، نماز پڑھنے کا الاؤ کر دیا گیا، عبادت۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں، وہ اپنے خصوصی عبادت خانوں میں جائیں گے تو ہی عبادت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر مال غنیمت کا استعمال حرام تھا، اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا 1 مہینے کی دوری دشمنوں کی ہو تو میرا روب ان پر طاری کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی میں سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائی، تو کسی میں 4، کسی میں 5، تو کوئی 10-15 کے قریب ایسی خصوصیات، فضیلت ارشاد فرمائی گئی۔ ہاں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو اپنے نبی پہ نازل ہوئی ہوئی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس امت کا یعنی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس امتی یا اس امت کے افراد کو اپنا قرآن ان کے دلوں میں عطا فرمایا۔ آپ کو ایک سورت یاد ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، کسی کو 100 سورتیں یاد ہیں، کسی کو پورا قرآن یاد ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں کسی کو یاد نہیں ہوتا تھا اللہ کا کلام، اللہ نے ہمارے دلوں کو اس قابل فرمایا ہے۔ اس پہ آپ بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ یہ فقط اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ 6 لاکھ لوگ تھے، 12,000 رہ گئے، اور سارے کے سارے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ وہ جو سونا تھا، مال غنیمت تھا، ان کو حکم ہوا کہ اسے گڑھے میں پھینک دو۔ حضرت ہارون نے کہا اس کو پھینک دو، نکالو۔ اب وہ بہت سارا سونا تھا، تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔
عام طور پہ سامری جادوگر کی ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں پہلے پڑھا کرتے تھے. بیسیکلی یہ قرآن میں سامری لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, اور کہتے ہیں اس کا قبیلہ سامرا تھا جس کا یہ تعلق رکھتا تھا. یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا, حضرت موسیٰ کا پڑوسی تھا, ایمان لے آیا تو ساتھ ہو گیا. لیکن اس کے قبیلے والے گائے کی عبادت کرتے تھے, بچھڑے کی پوجا کرتے تھے. اس نے ایک کام کیا کہ وہ سارا سونا جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اسے آگ میں ڈال کر پگھلا لیا. پگھلانے کے بعد اس نے ایک بچھڑے نما اس کو شکل دے دی, مورتی بنائی, اور پھر اس نے اگلی کاروائی ڈالی جس کی وجہ سے وہ مورتی آواز نکالتی تھی, اور کہا سب کو کہ بھائی حضرت موسیٰ جو ہے نا اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں, وہ اس سے ملنے وہاں گئے ہوئے ہیں, تو تم سب اسی کی عبادت کرو, دیکھو یہ آواز بھی نکالتا ہے. اور اس نے ایسی اس کو ڈھلائی کی تھی کہ اس کے اندر سوراخ ایسے رکھے تھے اور ہوا دان جگہ پہ رکھا تھا, جیسے ہم سمجھ لیں ایک باجا کہ ہوا اگر گزرے تو دوسرے میں سے ساؤنڈ نکلے گا. تو وہ ساؤنڈنگ کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بول رہا ہے. اس آزمائش میں وہ سارے کے سارے مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ہفتے سماعت کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.